سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے صدور اور وزرائے اعظم کی تنخواہوں پر مبنی ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان رہنماؤں کی تنخواہیں $2 لاکھ سالانہ سے $16 لاکھ سالانہ ہیں۔ USA ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق اکثر ممالک میں رہنماؤں نے معاشی استحکام میں اپنا حصہ ڈالا۔ نامور صحافی صہیب مرغوب اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں، لیکن کچھ کمزور ممالک کے رہنما بھی زیادہ تنخواہیں لے اڑے۔ تنخواہوں اور اخراجات کا تجزیہ کرتے وقت عالمی مالیاتی فنڈز اور CIA کے ڈیٹا کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے رہنما سنگاپور کے وزیر اعظم لی جینگ لونگ ہیں۔ سنگاپور کی سالانہ فی کس آمدنی $66,000 ہے، جبکہ لی کی تنخواہ $16,10,000 ہے۔ وہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے بھی 12 گنا زیادہ اخراجات کر رہے ہیں۔ اس چھوٹے سے ملک کا دوسری بڑی سپر پاور سے 12 گنا زیادہ مراعات لینا کہاں کا انصاف ہے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مراعات روزمرہ کے اخراجات کے مطابق لے رہے ہوں، کیونکہ سنگاپور ایک مہنگا ملک ہے اور انہیں حکومت کرتے ہوئے 14.5 برس بیت چکے ہیں۔ جریدے کے مطابق وہ فی کس GDP سے 20 گنا زیادہ تنخواہیں اور مراعات حاصل کر رہی ہیں۔ اس کا کیا جواز ہے؟ بقول ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اقتدار کے آنے کے بعد سے ملک میں معاشی انحطاط بھی دیکھنے میں آیا۔ بقول ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ان کے اقتدار کے آنے کے بعد سے ملک میں معاشی انحطاط بھی دیکھنے میں آیا اور مالی بدعنوانی میں بھی اضافہ ہوا۔ دوسرے نمبر پر سب سے مہنگے حکمران ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو کیری لام ہیں۔ ان کا شمار دنیا کے ٹاپ کے بیوروکریٹس میں ہوتا ہے۔ ہانگ کانگ نے حال ہی میں تمام سرکاری اداروں کے سربراہوں کی تنخواہوں میں 12.4% اضافہ کیا۔ وہ بھی اس اضافے سے مستفید ہوئے۔ سالانہ تنخواہ اور مراعات $5.68 لاکھ ہے اور یہ بھی فی کس آمدنی GDP سے 57 گنا زیادہ ہے۔ ان کے اقتدار کو 2.25 سال ہو چکے ہیں۔ سوئس کنفیڈریشن کے صدر اولی موور کی سالانہ تنخواہ اور مراعات $4.83 لاکھ ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ کی فی کس GDP $56,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ وہ بھی دیگر صنعتی ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ تنخواہ اور مراعات لے رہے ہیں، جبکہ 36 سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں ان کا نمبر بہت اوپر ہے۔ انہیں یہ تنخواہ انجوائے کرتے ہوئے ابھی 3 مہینے گزرے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے کوئی اور نہیں، بہت ہی مشہور شخص ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ ان کی سالانہ تنخواہ پورے $4 لاکھ ہے، جبکہ امریکہ کی سالانہ فی کس آمدنی $55,000 کے لگ بھگ ہے۔ امریکی عوام کی یہ خوش قسمتی ہے کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا سخی حکمران ملا، کیونکہ انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی تمام تنخواہ خیراتی اداروں کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ شاید اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ وزیر اعظم آسٹریلیا اسکاٹ موریسن کی سالانہ تنخواہ $3.78 لاکھ ہے، جبکہ آسٹریلیا کی فی کس آمدنی ان سے 7 گنا کم $47,000 ہے۔ اسکاٹ موریسن کا عوامی کیریئر بھی انہیں اس تنخواہ کا اہل بناتا ہے۔ وہ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد نیشنل پالیسی اور ریسرچ کے بڑے ادارے سے بھی منسلک رہے۔ آسٹریلیا میں اس عہدے کے لیے کوئی معیار مقرر نہیں۔ موریسن اگر کامیاب رہے تو کئی مرتبہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل اپنے قریب ترین سیاسی حریف سے بھی بہت آگے ہیں، بلکہ اب تو یوں لگتا ہے کہ وہ خود بھی مزید اقتدار میں نہیں رہنا چاہتی۔ جرمن چانسلر کے طور پر وہ $3.70 لاکھ تنخواہ لے رہی ہیں۔ یہ ان کی مجموعی فی کس آمدنی سے تقریباً 8 گنا زیادہ ہے۔ جرمنی کو یورپی ممالک میں لیڈرشپ دلوانے میں مرکل کا بہت ہاتھ ہے اور وہ 2005 سے اس طاقتور منصب پر فائز ہیں۔ 7ویں نمبر پر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسیکا آرڈرن ہیں۔ وہ اپنے عوام سے مجموعی طور پر 20 گنا زیادہ تنخواہ لے رہی ہیں۔ نیوزی لینڈ کی فی کس آمدنی $35,000 سے فی کس زیادہ ہے، جبکہ وزیر اعظم جیسیکا کی تنخواہ $3.40 لاکھ ہے۔ زیادہ تنخواہ پانے والوں میں ایک اسلامی ملک کے سربراہ محمد اولد بلال بھی شامل ہیں۔ ان کی تنخواہ $3.15 لاکھ سالانہ سے زیادہ ہے۔ سی پیک کو موریتانیہ میں لا کر انہوں نے معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا ہے۔ موریتانیہ کی فی کس سالانہ آمدنی $3700 ہے، تاہم انہوں نے اسی برس اقتدار سنبھالا ہے۔ آسٹریلیا کے چانسلر کی سالانہ تنخواہ $3.29 لاکھ سے کچھ کم ہے، جبکہ ملک کی فی کس آمدنی $45,000 سے کچھ زیادہ ہے۔
चांसलर सेबास्टियान अर्स को दुनिया के कम उम्र तरीन हुक्मरानों में शुमार किया जाता है। आलमी मंजरनामे में वो शायद कम उम्र तरीन सरबराह है। 22 बरस की उम्र में हुक्मरान पार्टी के चेयरमैन बने। दुनिया की ताकतवर तरीन मैशतों में लक्समबर्ग भी शामिल है। वजीर आजम लक्समबर्ग ज़ोरेब बेटेर की माहाना तनख्वाह $2.78 लाख है। वो अगर अपनी तनख्वाह तमाम शहरियों में तकसीम कर दें तो हर एक को $1 मिल जाए। उनके बाद जनूबी अफ्रीका का नंबर आता है। सीरियल रामाफोसा जनूबी अफ्रीका के सदर हैं। मुल्क की फी का सालाना आमदनी $12,500 और सदर की $3.25 लाख है। वो मजमूई तनख्वाह से 25 गुना ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को कौन भूल सकता है। बतौर वजीर आजम वो $2.67 लाख वसूल कर रहे हैं, जबकि कनाडा की मजमूई फीकस आमदनी $44,000 है। बेल्जियम के वजीर आजम चार्ल्स माइकल की सालाना तनख्वाह $2.63 लाख है, जबकि मुल्क की मजमूई फीकस आमदनी $43,000 से कुछ कम है। एड्रियान हेस्लर के वजीर आजम हैं। उनकी सालाना आमदनी $2.55 लाख है। वजीर आजम डेनमार्क मेटे फ्रेडरिक्सेन तकरीबन 2.5 लाख सालाना और दीगर मराद ले रही हैं, जबकि डेनमार्क की फीकस आमदनी $46,000 के करीब है। ताहम डेनमार्क की मलका की तनख्वाह और मराद 1 करोड़ 35 लाख के करीब है।